اسی اشعار کے سائے میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی اکبر صاحب قبلہ ابل کنڈا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلوہ افروز ممبر ہوں اور فضائل اہل بیت علیہم السلام و مصائب سے سامعین کے قلوب کو منور کریں۔ ایک بابا سے بلند نعرہ حیدری، بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجون سر اللہ فی کل موجون نقطۃ الدائرۃ الوجون صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة علی ولیہ وزیرہ وامین والاشرف العطرت وذریت باب الحکمہ سید الوسیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرحبا انتر والد شبیر و شبر فی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ثم الصلاة علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأنزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ بلند صلوات۔ یہ معنی عظمت ممبر تجھے نصیب ہوئی، تیرے نصیب میں باغ جنا کے پھول بھی ہیں، مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر کہ سامعین میں زہرا بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر کہ سامعین میں زہرا بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ ایک بلند صلوات بھیج دیجئے محمد والا۔ حضرات، ایک موضوع جسے کچھ محنت اور مشقت سے وہ کہتے ہیں تیار کیا، جب کہیں بھی پڑھا تو اس بات کی یہ خواہش ضرور رہی
کہ مخلص مجمع ملے، ایک بڑا سا مجمع ملے، یہ پیغام آگے تک بڑھنے کا ایک مقام ملے، وہاں یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو آج وہ دن اس موضوع کے لیے شاید لکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ مجلس شہزادی سکینہ صلوات اللہ علیہا سے منسوب رہتی ہے اور روز شہادت شہزادی بھی ہے، لہذا میں نے قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں موضوع کا انتخاب کیا سکون اور اطمینان، اس لیے کہ بیٹی ہے سکینہ، باپ ہیں نفس مطمئنہ۔ بیٹی ہے سکینہ اور باپ ہیں نفس مطمئنہ، اور موضوع ہے سکون اور اطمینان، اور ساری دنیا اسی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ہمیں سکون مل جائے۔ تو لہذا آج آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا سکون اور اطمینان کو میں پیش کر سکوں، اور آپ جب یہاں سے اٹھیں تو قرآن کے روح سے، قرآن کے ذیل میں سکون کو بھی سمجھ لیں کہ کیا ہے، اطمینان کو بھی سمجھ لیں کہ اطمینان کیا ہے۔ اس کے لیے میں سہارا جہاں تک ہو سکے قرآن کی آیات کا لوں گا، تاکہ آپ زیادہ مطمئن ہو کے فرش ادا سے اٹھیں۔ ایک گزارش کروں گا، جن کے کمر میں طاقت ہے وہ اٹھیں اور ذرا سا فرش ادا کے ابتدائی اور سامنے والے حصے میں آ جائے، تاکہ خطیب کو پڑھنے میں تھوڑی سی جرأت آ جائے۔ بلند صلوات بھیجتے ہوئے سامنے آ جائیے۔ جو آ سکتے ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ بلند صلوات، اس سے بھی بلند صلوات۔ توجہ، میں نے سورہ فتح کی، سورہ قرآن مجید کا سورہ فتح کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ موضوع یاد رہے، سکون اطمینان، سکون سکینہ ہیں، اطمینان امام حسین ہیں، نفس مطمئن ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور یہ مکے کے حالات ہیں اس آیت کے ذیل میں، جہاں قریش کا تعصب و حسد و مکاری کے پیش نگاہ، ان کے بے وفائی کے پیش نگاہ، وہ حالات جو جنگ کے بنے، اور اس موقع پر جہاں انہوں نے بے وفائی کی، اس کے ذیل میں یہ آیت ہے جس میں ارشاد ہوا کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، رسول پر ہم نے سکون نازل کیا، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مؤمن نہیں، مؤمنین جمع ہے، اور ہم نے مؤمنین پہ سکون نازل کیا۔ ذہن میں رہے، سکون نازل ہونے کی چیز ہے۔ فَأَنزَلَ، دیکھیں توجہ کیجئے گا، میں نعروں کے ذریعے سے مجلس کو اٹھانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جو موضوع میں دوں اسے سمجھ لیں۔ نعرے موضوع مجلس کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، کامیابی کی دلیل مجمع جب اٹھے تو اس کے پاس ایک موضوع باقاعدگی کے ساتھ دلوں میں اتر جائے، یہ کامیابی ہے۔ ورنہ لوگ تو عربی کے خطبے میں نعرے لگانے لگتے ہیں جب کہ کچھ بھی عربی سمجھ میں نہیں آتی۔ نعرہ ٹھیک ہے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن معیار کامیابی نعرہ نہیں ہے۔ میں موضوع کیا دے رہا ہوں اس کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ کی زبان نہیں بولے گی، آپ کا دل بولے گا کہ آج خطیب نے کیا سنایا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ تو حالات اتنے بیکار تھے کہ رسول نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ رہنے والوں نے یہ کیا کر دیا، لیکن اللہ نے کیا کیا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے سکون نازل کیا رسول پر اور مؤمنین پہ۔ ذرا سا میں آگے جاؤں گا، 3 آیتیں پڑھوں گا، اس کے بعد رزلٹ دوں گا شہزادی کا آج کے اس مجلس کا خوبصورت سا نقطہ آپ کے سماعت کے حوالے۔ مگر 3 آیتیں، ایک پڑھ چکا، یہ تھے قریش کے حالات پر مبنی، اور جنگ کے درمیان اللہ نے کہا ہم نے رسول پر اور مؤمنین پہ کیا نازل کیا، سکون۔
یاد رکھیے گا، میرے ساتھ چلیے گا، سکون نازل کیا۔ سکون لینے کی چیز نہیں ہے، حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، سکون اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، وہ جس پہ نازل ہو جائے وہ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ، خدا نے ایک توفیق دے۔ توجہ، اب میں دوسری آیت غار کے حوالے سے ہے۔ اب یہ تبرہ کا مرحلہ ہے، اب تبرہ منہ سے بولوں تب آپ مزہ لیں، یہ ضروری نہیں ہے، میں اشارے سے گزر جاؤں تب بھی آپ کا دل بولے گا تو آپ آواز بلند آپ شامل ہو جائیے۔ غار کے حوالے سے یہ آیت ہے، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے صاحب ہی ساتھ رہنے والے سے، اسی سے صحابی ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ساتھ رہنے والے صحابی سے یہ کہا لا تحزن، ڈر نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جی چاہتا ہے کہ ایک لفظ بول کر گزر جاؤں، یا رسول اللہ ہم نے کائنات میں یہ دیکھا ہے، روزمرہ کی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جب کبھی کوئی کمزور ڈرے پہلوان ساتھ ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں ہوں، گھبراتے کیوں ہو؟ تو آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ اکبر پوری زندگی رہ کر جسے معرفت نہ ملے اسے آج کہوں تو کیا معلوم ہوگا؟ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی۔ جو پوری زندگی ساتھ رہا، جب مزاج کو جانتا ہوں تو میں کیوں کہوں میں تیرے ساتھ ہوں؟ لہذا آپ نے کہا ان اللہ معنا، میں غار نہیں پڑھ رہا ہوں، میرے موضوع سکون ہے، یاد رکھیے گا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی اچھی لگ گئی کیونکہ حبیب تو نے کہا ہے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جبکہ تجھے کہنے کا یہ حق تھا میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہمیشہ باڈی بلڈر کبھی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کہتا میں ہوں نا، لیکن تو نے آج میں نے استعمال کیا ہے، تو نے مجھے یاد کر لیا، اور ویسے بھی تو میرے بغیر نہیں، تو نے کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو فوراً لاج رکھ لی پروردگار نے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر سکون نازل کیا۔ میرے ساتھ رہے گا، جائے گا نہیں۔ توجہ، کبھی کبھی 1 گھنٹے کی مجلس میں کچھ نہیں ملتا، کبھی کبھی 10 منٹ میں بہت کامیاب نقطہ مضمون تک پہنچتا ہے۔ میں آپ کو کسی خاص منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ تو فانزل اللہ سکینتہ علیہ، جیسے ہی کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان حالات میں جہاں وہ رو رہے تھے، حالات ذرا ناسازگار تھے، تو فوراً اللہ نے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، علیہ دونوں، ان دونوں پہ کیا نازل کیا؟ سکون۔ رسول کو سکون کی ضرورت نہیں تھی، سانپ سے کیوں رسول ڈرے؟ ڈر وہ سانپ سے رہے تھے، یہ ان کے حالات پہ ڈر رہے تھے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ سانپ سے وہ ڈر رہے تھے، ان کی مکاری سے یہ ڈر رہے تھے۔ اللہ نے کہا دونوں کے لیے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، ہم نے دونوں پر سکون نازل کیا۔ میرے ساتھ رہے گا، اب نقطے کی منزل آ گئی، میں آپ کو تھکا نہیں رہا ہوں، منزل پہ لے جا رہا ہوں۔ 2 آیتیں پڑھی، ایک تیسری بھی میں پڑھ لوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یہ جنگ حنین و بدر کے درمیان والی گفتگو ہے، یہ اس کے اندر اللہ نے حالات ایسے تھے بدر اور جنگ حنین کے۔ خیر، ثم انزل، یہ معاف کیجئے سورہ میں بسم اللہ اس لیے نہیں پڑھ رہا آیت پڑھتے ہوئے، یہ دونوں آیتیں سورہ توبہ کی ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، جنگ حنین کے درمیان جب حالات ناسازگار تھے تو اللہ نے مؤمنین پر اور رسول پر کیا نازل کیا؟ سکون نازل کیا۔ 3 آیتیں پڑھی، تینوں میں آپ نے کسی بھی جگہ سکون کا چہرہ نہیں دیکھا۔ قبلہ توجہ، سکون کا چہرہ، یعنی غار میں سکون نازل ہوا، چہرہ نہیں۔
قریش کے حالات میں سکون کو نازل کیا، رسول اور مومنین پہ چہرہ نہیں۔ بھئی جنگ حنین بھی بڑی خطرناک، بدر بھی خطرناک، غار بھی بڑے خطرناک مرحلے سے گزرا۔ سخت ترین مرحلوں میں جہاں رسول اور مومنین پھنسے تو اللہ نے کہا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، ہم نے سکون نازل کیا۔ توجہ کیجئے گا، تو امام حسین سے بڑھ کر سخت ترین حالات نہ حنین کے ہیں، نہ بدر کے ہیں، نہ مکے کے ہیں، نہ مدینے کے ہیں، نہ انبیاء کے ہیں۔ انبیاء سے لے کر رسول تک جب حالات ناسازگار ہوئے، اللہ نے کہا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، ہم نے سکون ان پہ نازل کیا۔ حالات خراب تھے، سکون نازل کیا، مگر سکون کا چہرہ کسی بھی جگہ نظر نہیں آتا۔ حسین تو فخر انبیاء ہے، تو وارث انبیاء ہے۔ توجہ، حسین تو فخر انبیاء ہے، تو وارث انبیاء ہے۔ تیرے جیسے حالات نہ رسول کے تھے، نہ کسی جنگ میں تھے۔ تیرے حالات سب سے جدا، تیرے مرحلے سب سے علیحدہ، سب سے سخت ترین مرحلہ حسین تیرا۔ جب ان حالات میں نے سکون بھیجا تو چہرہ نہیں تھا، مگر تیرے حالات ان سے سخت ترین، اور تو جو ہے فخر انبیاء، تو جو ہے وارث انبیاء، جب میں تجھے سکون دوں گا تو چہرے کے ساتھ سکینہ کے شکل میں۔ حسین ابن علی کی مدحت یہاں بھی ہوگی، وہاں بھی ہوگی۔ امام کی مدح خاں کی عزت یہاں بھی ہوگی، وہاں بھی ہوگی۔ یہاں پہ دیکھیں گے شیخ کا روضہ، لحد میں دیکھیں گے ان کی صورت۔ یہاں پہ دیکھیں گے شیخ کا روضہ، لحد میں دیکھیں گے ان کی صورت۔ ہمارے تقدیر میں زیارت یہاں بھی ہوگی، وہاں بھی ہوگی۔ یہاں مصلی پہ شیخ کی تربت، وہاں کفن ذات کربلا کا، ہماری کرب و بلا سے نسبت یہاں بھی ہوگی، وہاں بھی ہوگی۔ یہاں لب مومنین پر ہے، وہاں فرشتوں کی بات لب پر، بطول کے دشمنوں پہ لعنت یہاں بھی ہوگی، وہاں بھی ہوگی۔ حسد کے جھولوں سے جلنے والوں بنیں گے دوزخ کے وہ نوالے، علی کے دشمن کو حرضیت یہاں بھی ہوگی، وہاں بھی ہوگی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زینب، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ حسین تو فخر انبیاء ہے، تو وارث انبیاء ہے، سب کو سکون دوں گا مگر اس کا چہرہ نہیں ہوگا۔ مگر حسین تیری مصیبتیں سب سے سخت ترین ہے، تجھے جب سکون دوں گا تو بشکل سکینہ تجھے میں عطا کروں گا۔ میری منزل آگے ہے، میرے ساتھ جڑے رہیے۔ حضرات پوری کائنات کے سکون کو حسین کہتے ہیں، حسین کے سکون کو سکینہ کہتے ہیں۔ پوری کائنات جو تلاش کرے سکون کو وہ در حسین ہے، اور حسین، اور دیکھیں ایک نام ہمارے ہاں کبھی کبھی اشتباہ کرتا ہے اور لوگ اس سے تھوڑا پریشان ہوتے ہیں کہ مولانا ہمارے یہاں سکینہ جو ہیں وہ دمشق میں روزے میں رقیہ ہیں، یہاں نام سکینہ ہے، جب آپ وہاں جائیں گے روزے پر رقیہ بنت الحسین۔ گھبرائیے نہیں، آپ گھبرائیے نہیں۔ جن مولانا کو آپ اپنے جگہ میں مولی صاحب کہتے ہیں، حیدرآباد جاتے جاتے قبلہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں، میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ میں آپ کو رقیہ اور سکینہ کی ایک منزل لے جانے کے لیے ایک مثال ضروری ہے۔ بہت سے لوگ مولانا کہتے ہیں اپنے گاؤں میں، آگے چلے جائیے یو پی کے بعض علاقے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا حضور سے مراد کون ہے۔ قبلہ کو وہاں اکثر جگہ حضور کہتے ہیں، بعض علاقوں میں
خطیب تشریف لا رہے ہیں، بعض علاقے میں ذاکر حسین آ رہا ہے، لیکن خصوصی طور پہ حیدرآباد میں سب کو ملا کر قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو جو یہاں مولانا تھے وہاں جاتے جاتے وہ قبلہ ہو گئے، تو چہرہ تو نہیں بدلا نا، ذات تو نہیں بدلی نا۔ نہیں معلوم آپ کہاں ہیں، نہیں معلوم آپ کہاں ہیں بھائی، وہی ذات ہے، وہی چہرہ ہے، وہی شخص ہے، مگر یہاں مولانا ہے اور وہاں جو ہے قبلہ ہیں، اور دونوں میں بڑا فرق ہے اور کوئی زیادہ تضاد نہیں ہے۔ مولانا ہمارے مولا، قبلہ جس کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے، یعنی جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ موضوع میں دونوں جگہ ایک ہی بات ہے، لیکن قبلہ میں مولانا سے زیادہ وزن پایا جاتا ہے۔ اب اس کی تشریح کر کے میں آپ کا ٹائم بیکار نہیں کہتا، مولانا سے تھوڑا زیادہ بظاہر قبلہ کے اندر رعب و دبدبہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سکینہ یہ معلوم ہے آپ کو، سکون۔ رقیہ بات ایک ہے مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے سمجھنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے رقیہ؟ رقیہ اس تعویذ کو کہتے ہیں، نہیں سمجھے آپ، رقیہ اس تعویذ کو کہتے ہیں جب ڈالا جائے تو تعویذ آ کے دل کے پاس ٹھہر جائے، جب بھی آپ دائیں بائیں ہوں اور پھر صحیح ہوں تو پھر وہ آ کے دل کے پاس ٹھہر جائے۔ نہیں معلوم ہے؟ رقیہ اس تعویذ کو کہتے ہیں جو دل سے کبھی جدا نہ ہو، تو عرب اس لیے رقیہ کہتے ہیں۔ سکینہ حسین سے ایسی تھی جیسے تعویذ دل کے پاس جڑی رہتی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ جس طریقے سے تعویذ دل سے جدا نہیں ہوتی، سکینہ اپنے بابا سے جدا نہیں ہوئی۔ اب یہاں سے تھوڑی محنت آپ کو بھی کرنا ہے، اس لیے کہ موضوع تھا سکون اور اطمینان۔ بڑی مصیبت یہ ہے ہمارے یہاں اس دونوں کو ایک ہی کام میں یوز کیا جاتا ہے۔ توجہ، بہت خاص منزل پہ لے کے جا رہا ہوں۔ اس وقت اگر آپ نے میرے ساتھ محنت کر لیا تو یہ تاریخی مجلس آپ کے پاس رہے گی۔ اطمینان بھی وہی سمجھتے ہیں، سکون بھی وہی سمجھتے ہیں۔ میں قرآن سے بتاؤں گا کہ سکون الگ ہے، اطمینان الگ ہے۔ سکون والی آیتیں میں نے 3 پڑھی، جس میں تینوں جگہ میں نے بتایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ سکون بولیے کیا کرتا ہے؟ نازل کرتا ہے۔ سکون لینے کی چیز نہیں ہے، پیسے کی چیز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں پیسے میں سکون، تو پیسے آنے کے بعد پھر خاموش کیوں نہیں ہے؟ گاڑی میں سکون، گاڑی آنے کے بعد پھر سکون کیوں نہیں ہے؟ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے دنیا۔ نہ سکون گاڑی میں ہے، نہ سکون بیوی میں ہے، نہ سکون پیسے میں ہے، نہ سکون اطمینان، نہ سکون عمارتوں میں ہے۔ سکون ان چیزوں میں رکھا ہی نہیں ہے اللہ نے۔ سکون والا فارمولا اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ وہ چیز آپ کے ہاتھوں میں مکان کے ذریعے سے آنے والی نہیں ہے۔ میں ابھی بتاؤں گا، میرے ساتھ رہیے۔ سکون وہ جسے چاہے نازل کر کے دے دے، اس کو الگ کر دیجئے، اب آ کے چیزوں میں نہ ملائیے گا۔ اب آئیے اطمینان۔ اطمینان کو جب میں سمجھا لوں گا تب سکون اور اطمینان جب ملیں گے تو یقیناً آپ کو رزلٹ مل جائے گا کہ بھائی اطمینان کیا ہے، سکون کیا ہے۔ سکون پکڑے رہیے، نازل ہونے کی چیز ہے۔ اطمینان حسین نفس مطمئنہ ہیں۔ میرا موضوع سکینہ اور حسین، سکون نفس مطمئنہ حسین۔ اب آئیے، قرآن مجید نے اطمینان کے لیے اس کی بھی 2-3 آیتیں پڑھوں گا۔ جلدی سے مجلس کو مجھے ختم کرنا ہے، مجھے کم ٹائم ملا ہے۔ میں ایسا نہیں کہ میرا ٹائم میں پورا کروں، نہیں، اگر میرا ٹائم میرے سے پہلے والوں نے لے لیا ہے تو میں قربانی دے کے جلدی سے اتروں گا، مگر مجھے موضوع پورا پڑھنے دیجئے بہت کم ٹائم میں۔ توجہ، سکون میں نے بتا دیا، سکون نازل ہونے کی چیز ہے۔ اطمینان کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اطمینان کے لیے۔ بڑی آیت ہے، میں ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے اطمینان وہ دیتا نہیں ہے، سکون نازل کرتا ہے، اطمینان نازل ہونے کی چیز نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اطمینان چاہیے، اللہ کا ذکر کرو، خالی اللہ کا ذکر نہیں ہے، میدان ذرا آگے ہے۔ وہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ جناب ابراہیم نے مرے ہوئے مردوں کے ہڈیوں کو دیکھا، تفصیل آپ کے پاس پیش ہے، جانتے ہیں۔ کہا پروردگار کیف یحیی الارض کیف یحیی الموتى، پروردگارا قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار تو کیسا مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ قال اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ ارشاد خدا ہوا، ارشاد ابراہیم ہوا قال بلا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ تو زندہ کرتا ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، مگر میں اپنے قلب کے اطمینان کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی ابراہیم نے جب اطمینان والی بات، اگر خالی وہ یہ کہہ دیتے میں تو مانتا ہوں کہ تو زندہ کرتا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ دکھا دیتا تھا، لیکن لیطمئن قلبی، میں قلب کے اطمینان کے لیے، تو جیسے ہی اطمینان قلب کی بات کہی اللہ نے ورک دے دیا، اللہ نے کام دے دیا۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، جاؤ 4 پرندے کیا کرو؟ پکڑ لے آؤ۔ میں رکنا چاہتا ہوں اور اس کے آگے تھکاتا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ اطمینان کی بات جب بھی آئی اللہ نے دیا نہیں ہے، کام پہ لگایا ہے۔ توجہ، کام پہ کیا لگایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اطمینان چاہتے ہو، اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ابراہیم نے کہا معبود مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا یقین نہیں ہے؟ کہا یقین تو ہے، دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب دیکھنا چاہتا ہوں کہا جاؤ 4 پرندے، لیطمئن قلبی، میں اپنے قلب کے اطمینان کے لیے، جب اطمینان کا لفظ استعمال ہوا 4 پرندے جا کے لے آؤ، بات تمام ہو گئی۔ جب بھی جہاں اطمینان کی بات آئی اللہ نے کام پہ لگایا۔ نہیں سمجھے؟ مجھے معلوم نہیں ہے۔ قبلہ آپ سے میں دعوت چاہوں گا، سکون نازل ہونے کی چیز ہے، اطمینان نازل نہیں ہوگا۔ چاہتے ہو ورک میں لگو، کام میں لگو، ذکر خدا سے اطمینان ہوگا۔ ابراہیم نے جب اطمینان کی بات کی، جاؤ 4 پرندے خود کاٹو، پہاڑوں پہ رکھو، تو انہوں نے کاٹا، پہاڑوں پہ رکھا۔ یہ ایک تبرہ کی بات پڑھ کے آگے جاؤں گا۔ انہوں نے لے جا کے کاٹ کر پہاڑوں پہ رکھا، ان کے گردن اپنے پاس چونچ میں لیے ہوئے، جس پرندے کو آواز دیتے تھے وہ گوشت اکٹھا ہو کر پرندے میں جڑتا تھا اور وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ میں کہوں گا اے ابراہیم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنا اچھے ہیں آپ کہ آپ نے پرندوں کو ٹکڑے بنائے، مردہ پرندے آپ کی آواز پہ پہاڑوں سے نیچے آ گئے، پہاڑوں سے نیچے آ گئے۔ وہ کیسے رسول کے صحابہ تھے؟ جب بلاتے تھے زندہ رہ کر نیچے سے پہاڑوں پہ چلے گئے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، میرا نقطہ باقی ہے۔ اب جو میں دینے جا رہا ہوں یہ ریزلٹ ہے۔ سکون نازل ہوتا ہے، اطمینان حاصل کرنا پڑتا ہے، کبھی اللہ کے ذکر سے اور کبھی اللہ نے جو اسباب بتایا ہے اس کے ذریعے سے۔ اطمینان اللہ دیتا نہیں ہے، سکون دیتا ہے اس کی مرضی، وہ جسے دے۔ اطمینان حاصل کرنے کے لیے ورک کرنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے۔ اب میں دونوں آیتوں کا رزلٹ زندگی کے روزمرہ کے حالات میں ایک مثال دے کر مجلس کو تمام کر لوں گا۔ اگر آپ نے یقیناً کامیابی اس میں بتائی، آپ کی سماعت مجھے یقین دلائے کہ آپ نے نقطہ سن لیا۔ کیسے میں سمجھاؤں کہ سکون کیا ہے، اطمینان کیا ہے؟
جا کے میں نے قرآن پڑھ کے بتایا، سکون نازل ہوتا ہے، اطمینان حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اب میں مثال دینے جا رہا ہوں، بہت سے پیٹ کے درد میں آواز کرتے ہوئے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، سمجھانے جا رہا ہوں سکون اطمینان، سکون و اطمینان سمجھانے جا رہا ہوں۔ پیٹ کے درد کو آپ نے دیکھا، سر درد والے کو دیکھا، چلو بھائی ڈاکٹر کے پاس، اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، چیخیں مار رہا ہے، کیا جائے؟ پہچان کا ڈاکٹر تھا، اچھا ٹھیک ہے نہیں چل سکتے، نہیں، آواز ایسی کہ پورا محلہ جمع ہو گیا۔ توجہ میرے ساتھ رہیے گا، موضوع سکون اور اطمینان سمجھانے جا رہا ہوں۔ فون کیا آپ نے، ڈاکٹر صاحب قیامت ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ قیامت ہو گئی۔ ارے کیا ہو گیا؟ ارے جلدی آئیے۔ جب آدمی محبت کرتا ہے کسی سے تو بے لوث ایسی ہی بات کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے سارا کام چھوڑا، تھیلی لے کے دوڑتا ہوا گھر پہ آیا، بیل بجائی، چیخ رہا ہے، کیا ہوا؟ درد۔ ڈاکٹر جیسے ہی آیا، بغل میں آ کے بیٹھتے ہی، نہیں سمجھے میں کہہ گیا جو کہنا تھا؟ ارے اب تو چیخ، ارے نہیں سمجھے میں کہاں ہوں؟ جیسے ہی ڈاکٹر آیا، آواز خاموش، چیخ نہیں رہا ہے، ابھی تک چیخنے والا خاموش بیٹھا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب درد سے تڑپ رہا ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس خاموش ہے۔ اس کو کہتے ہیں سکون۔ نہیں سمجھے کہاں ہیں؟ ڈاکٹر کا آنا اطمینان نہیں ہے، سکون ہے۔ نہ ہوتا تو رونے والا چلاتا، ڈاکٹر کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اس کا خاموش ہونا بتا رہا ہے ڈاکٹر سبب سکون ہے۔ رکیے، اور بعد میں اس نے نفس دیکھا، قلم لیا، لکھنا شروع کیا، اور لکھنے کے بعد اس نے کہا صبح میں 2 کھانا، دوپہر میں 4 کھانا، اور اس کے بعد پھر ایک 4 کھانا، وہ 4 کھانا نہیں 4 ٹیبلٹ کھانا، اور اس کے بعد مغرب میں 3 کھانا اور عشاء میں 4 کھانا۔ اور ڈاکٹر نے دے دیا نسخہ، اور کیا ہوا؟ وہ تو چل گیا۔ اور جب تک جا کے مریض ان دواؤں کو خرید کے نہیں کھائے گا، علاج ہونے والا نہیں ہے، اطمینان ملنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے تو نتیجہ سنیے، ڈاکٹر سبب سکون ہے، نسخہ سبب اطمینان ہے۔ نہیں سمجھے؟ ڈاکٹر سبب سکون ہے، نسخہ سبب اطمینان ہے۔ اگر یہاں تک آ گئے تو سنیے، علم، قرآن، اہل بیت سبب سکون ہے، ان کے راستے پہ چلنا سبب اطمینان ہے۔ میں نے اپنے موضوع کو تمام کیا، خدا کی قسم شہزادی اس کا اجر دیں گی، مگر آپ پھر سے دہرا رہا ہوں، سکون مارکیٹ کی چیز اور بلڈنگ اور کار نہیں ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ سکون جسے چاہے دے دے، اطمینان اگر چاہیے تو ورک کرنا پڑتا ہے۔ میں نے خلاصہ کر دیا کہ سکون ڈاکٹر کا آنا، اطمینان اس کے نسخے کو یوز کرنا، علم، قرآن، اہل بیت، پنجتن، 4 معصومین سکون ہیں، سکون ہیں۔ ان کے راستے کو فالو اگر کر گئے اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اگر ان کے راستے پر فالوور نہ بنے، سکون کا ملنا بھی مشکل ہے، اطمینان کا حاصل ہونا بھی۔ اس لیے
کہ قرآن نے کیا سسٹم رکھا ہے. سکون بھی اسی در پہ سکینہ کے نام سے، اطمینان بھی اسی در پہ نفس مطمئنہ کے نام سے. حسین نفس مطمئنہ ہے، سکون سکینہ ہے، اور جسے یہ دونوں چیز چاہیے وہ در حسین پہ آ جائے، سکون بھی مل جائے گا، اطمینان بھی حاصل ہو جائے گا. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. بس ازادارو میں نے یہاں پہ مجلس کو چھوڑا. چیجا کے یہ والی میری ٹاپک یہ 1.5-2 گھنٹے سے کم میں تو یوز نہیں ہوتی ہے. حالات، مومنین، کھانا، جلوس، اس کے خاطر میں یہاں چھوڑتا ہوں. لیکن یہ کہتے ہوئے کہ آپ آج کے بعد سکون کی تلاش نہ کیجئے. یہ دروازہ سکون کا ہے، اسے نہ چھوڑیے، اور اسے صرف تبرک کھانے کے لیے نہ آیا کیجئے. اس لیے کہ جب ایک چاکلیٹ بھی فری میں نہیں ملتی تو حسین کا تبرک مفت کھانے کے لیے نہ آیا کرو. شہزادی کا دل نہ جلایا کرو. مجلس نہیں سنا ہے، کھانا نہیں کھاؤں گا. جب ایک چاکلیٹ مفت میں نہیں تو شہزادی تیری مجلس سنے بغیر میں مجلس سے. اور یاد رکھیے، رزق صحت کے لیے ضروری ہے. نہیں کھاتا ہے تو آدمی کمزور ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ذکر حسین و ذکر پروردگار روح کی حیات ہے. اگر ہم نے جسم کا خیال رکھا ہے تو روح کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور لطف ثانیہ زہرا ہے، انہوں نے پہلا روح کا خیال رکھ کر فرش عزا بچھایا کہ پہلے تم اپنے روح کو مضبوط کرو، اس کے بعد تبرک حسین کھایا کرو. وہ ذوالشیرہ کی بات تھی کہ پہلے کھلایا گیا بعد میں سنایا گیا. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں، ہم سب سے پہلے روح کی ترجیح دیتے ہیں، اس لیے ذکر حسین ہے. میں مصائب کی طرف آ گیا اور میں موضوع کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. ربط مصائب میں قرآن کا ایک پیغام دوں گا. یہ میرا موضوع بہت وسیع ہے، میں اس پہ بہت الحمدللہ میری محنت ہے. میں مجلس کو آگے نہیں بڑھا رہا ہوں، میں مجلس ختم کر چکا. لیکن میری مجبوری ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بھرے مجمع میں ایک قرآن کا پیغام میرے اپنے موضوع پہ رہ کر. آیت آپ کو یاد ہے، سکون، اطمینان. سورہ نحل کی 112ویں آیت ہے. اسی سے مصائب کی طرف چلے جاؤں گا. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. موضوع ہٹا نہیں ہے. اللہ ایک ایسے گاؤں کی مثال دے رہا ہے جہاں کے لوگ مطمئن تھے، سکون تھا اس گاؤں میں. ریزن، وجہ کیوں بھئی یہ گاؤں اتنا. اللہ ارشاد فرمائے یاتی رزقها رغدن، ان کے پاس رزق چاروں طرف سے آ رہا تھا. کیا تھا؟ مطمئن کیوں تھے؟ چاروں طرف سے رزق آ رہا تھا. اللہ نے کہا چاروں طرف جو رزق ہم نے دیا اس کے لیے مطمئن تھے. لیکن یہ گڑبڑ انہوں نے کیا. وہ کیا ہے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا. کفر کیا ہے؟ وہ گاؤں کے لوگ روٹیاں کھاتے تھے، اتنی زیادہ روٹیاں تھے بچوں کی پیخانہ پوچھ کر پھینک دیتے تھے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک مومنہ اس گاؤں میں یہ کام کر رہی تھی. ایک مومن وہاں سے گزرا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو یہ؟ اس نے کہا نکلو یہاں سے، ہم کو ڈراؤنے بہت ہے ہمارے پاس. ایک تو غلطی، اس کے اوپر سینہ زوری. اللہ نے کہا فوراً ہم نے ان پہ کیا کیا؟ عذاب نازل کیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ہم نے بھوک اور پیاس میں نے مبتلا کر دیا. ہو گئی گفتگو. میں موضوع آگے نہیں لے جا رہا ہوں. رزق سے مراد چاول روٹی دال ہی نہ رکھیے. رزق علم بھی ہے، رزق کربلا کی زیارت بھی ہے. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین. زیارت حسین رزق ہے. جسمانی غذا کو دال چاول روٹی کہتے ہیں، اور روح کی غذا کو مجلس عزا قرآن کربلا کی زیارت کہتے ہیں. اگر ہم نے اس رزق کی بے حرمتی کی، رزق کے لیے تڑپیں گے اور اللہ سزا دے گا. اور امام حسین کا ذکر بھی رزق ہے. جب اس رزق کی بے حرمتی کریں گے سزا ملے گی. ذکر حسین کی بھی اگر بے حرمتی کی، مجلس ہوتی رہی، گلیوں میں کھڑے باتیں کرتے رہے،
ذکر حسین سے اگر اچھی باتیں تھی تو تمہیں حق ہے، لیکن حسین کی گفتگو کے مقابل تم نے دنیاوی گفتگو کو ترجیح دی تو کسی دن سزا میں مبتلا ہوگے۔ کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا۔ آج کے بعد جب مجلس عزا ہو، دنیا کے سارے پیغام کو بالائے طاق رکھ دو۔ ذکر حسین روح کی غذا ہے، اگر تم نے رزق کی بے احترامی کی تو ایک دن سزا جھیلنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ذکر حسین کے ساتھ تم نے خلاف ورزی کی، بی بی اندر اور ہم نے باہر رہ کر ذکر سنا تو غلط نہیں ہے، باتیں کی تو غلط ہے۔ لہذا کربلا کا ذکر بھی رزق ہے، ذکر حسین بھی رزق ہے۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں، اس ذکر میں سیاست نہ لائیے۔ جب ہم گھروں میں میت ہو تو پوری دشمنی چھوڑ کر گلے مل جاتے ہیں، وقت فاطمہ زہرا کا ذکر ہے، فقط حسین کا ذکر ہے جس میں سیاست؟ باپ کے مرنے پہ آنے والوں کو گلے لگا لیتے ہیں، دشمن کیوں نہ ہو۔ ذکر حسین سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے۔ عزادارو، آج کی یہ مجلس شہزادی سکینہ صلوات اللہ علیہا کے ذات گرامی سے مخصوص یہ مجلس ہے۔ کون بی بی کہ جس بی بی کے لیے سیدھے سیدھے میں آپ کو شام لے کے جاؤں۔ دربار یزید میں سارے بیبیاں بے مخنا و چادر ایک رسن میں بندھی ہوئی کھڑی ہوئی تھی، اور اس عالم میں یزید تخت نشین اوپر سے آواز دیتا ہے ان پورے مقدرات میں، یہ ایک ایسی بچی ہے کہ جو پنجوں کے بل پہ کھڑی ہے، آخر یہ ایسا کیوں کھڑی ہے، یہ نارمل حالت میں کیوں نہیں ہے؟ تو چیجا کے جس سے پوچھ رہا تھا وہ جواب دیتا، بی بی نے خود خطاب کیا، ملعون تو نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی رسن میں اتنے سارے گلے باندھے ہوئے ہیں؟ جب یہ بیویاں کھڑی ہوتی ہیں تو میرا گلا رسنے لگتا ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ موت واقع ہونے کے قریب تو میں اپنے پنجوں کے بل خود کو بلند کر لیتی ہوں۔ یزید نے کہا جاؤ اس بچی کے گلے سے رسن کو کاٹ دیا جائے۔ جب کاٹا گیا تو گلے پر رسن کا نشان دیکھا گیا، اور بی بی اپنے بابا کے غم میں تڑپ رہی تھی۔ وہاں سے وہ پوچھتا ہے کیا یہ وہی بچی ہے جسے حسین بہت زیادہ چاہتے تھے؟ بتایا گیا ہاں یہ وہی بچی ہے کہ جسے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ تو ایک مرتبہ وہ امتحان لیتا ہے، اے بچی اگر واقعاً تو اپنے بابا کو چاہتی ہے اور تیرا بابا تجھے والہانہ چاہتا ہے، یہ تشت میں تیرے بابا کا سر ہے، تو آواز دے، اگر تیرا بابا کا سر تیرے دامن میں آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ تو واقعاً اپنے بابا سے محبت کرتی تھی اور تیرا بابا تجھے چاہتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جلا ہوا دامن پھیلایا، اے سینے پہ سلانے والے بابا، یزید امتحان لے رہا ہے۔ حسین کا سر تھش سے بلند ہوا اور جیسے ہی بیٹی کے دامن میں آیا سینے سے لگایا، اے بابا تیری شہادت کے بعد تماچے مارے گئے، گوشوارے چھینے گئے، عجیب کوہرام تھا۔ جزاکم اللہ۔ عزادارو، ہو گئی مجلس، دو روایتیں آپ کی خدمت میں، مجلس تمام ہے۔ زندان ایک نہیں تھا جس پہ آپ رویا کرتے ہو، بیویوں کا زندان ایک نہیں تھا، پہلا زندان الگ ہے، دوسرا زندان الگ، بس مجلس تمام ہے۔ رو سکے تو رو لینا، اس لیے کہ واحد حسین کی عزاداری ہے جس میں ریاکاری بھی چلتی ہے، اس لیے کہ یا تو رو یا رونے والے کا چہرہ بنا لو، یا تو ریاکاری میں بھی چہرہ بنا لو تو بھی شہزادی اجر دیتی ہیں۔ آوازوں کو بلند کیجئے، اس لیے ہم وہ ہیں کہ اگر ہمارے بچے مارکیٹ میں خریدتے ہوئے 2 منٹ کے لیے اوجھل ہو جائے، زمین پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، کوئی اس حسین سے پوچھے کہ جس کا بھرا کنبہ کربلا کی ریت میں تپتا شہید ہو گیا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ تعالیٰ اس مرحوم ضامن حسین کو جن کی ڈالی ہوئی بنیاد
30 سال ہو گئے، آج بھی ثواب جاری ہے۔ گزارش کرتا ہوں جائیے، کچھ کر کے جائیے، ایسے مت جائیے، فساد نہیں، عبادتیں ایجاد کیجئے۔ مرحوم زامین مر گئے مگر آج 30واں سال بھی ذکر حسین جاری و ساری ہے۔ اللہ غریق رحمت کرے مرحوم کو۔ پہلا زندان وہ تھا کہ جس کی چھت نہیں تھی۔ اب میں جو آپ کے سامنے ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں، برداشت کر سکو تو برداشت کر لینا۔ ابھی کربلا انشاءاللہ تعالی زائرین جائیں گے، آپ وہ رپورٹ آپ ابھی نیٹ کے ذریعے سے دیکھیے۔ اس وقت کربلا کی جو گرمی کی ڈگری ہے 47 ہے۔ 47 پتہ کیا ہے؟ خدا کی قسم آدمی 10 منٹ میدان میں چل نہیں سکتا، ننگا تو قدم نہیں رکھ سکتا، ننگے پیر۔ اللہ جانے کربلا کی وہ حالت تپتی ہوئی کیسی تھی۔ تپتی ہوئی گرمی میں 2 منظر میں پیش کرنے جا رہا ہوں، رک جانا بہت رو گے۔ نمبر 1، ہمارے یہاں بھی 37 40 43 تک جب گرمی جاتی ہے گھر سے، مجھے میرا بچپنا یاد ہے جب مجھے میرے والد کچھ کام پہ بھیجتے تھے، بیٹے ذرا تولیہ بھگو کے سر پہ رکھ لینا تاکہ گرمی کا زیادہ اثر نہ ہو۔ بعض والدین ایک چھتری دے دیتے ہیں تھوڑا سایہ کر کے جانا، بعض مسافرین درختوں کے سائے میں چلتے ہیں تاکہ گرمی زیادہ نہ پڑے۔ آئیے کربلا سے جب ان بیویوں کو لے جایا گیا، خود تو سائے میں چلتے تھے مگر بیویاں یہ مقدرات گرمی میں جاتی تھی، گرمی کی وجہ سے چہرے جھلس گئے تھے۔ ایک منظر پیش کروں، برداشت کر سکے تو کرنا۔ 1 گھنٹہ آپ چپل رکھ دیجئے گرمی میں، وہ چپل اتنے گرم ہوتے ہیں کہ پہن نہیں سکتے۔ وہ سب سے زیادہ لوہا گرمی کو لے لیتا ہے، وہ سید سجاد جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیا۔ اللہ جانے جب 2 گھنٹے کا لوہا آپ نہیں، وہ سجاد جس کا پورا حال گرمی میں گزرا، لوہا اتنا گرم ہو گیا جب شام کے اندر چادریں بانٹنے والے سے بڑھ گئی، 1 ٹکڑا رہ گیا۔ سجاد مولا نے کہا اگر وہ ہو سکے تو مجھے دے دے تاکہ لوہے پہ ڈال لوں، یہ گرمی میں کچھ تخفیف ہو جائے۔ اللہ جزاک اللہ، بس آ گیا اس منظر کو پیش کرنے کے لیے۔ وہ زندان جس کی چھت نہیں تھی، 10 منٹ گرمی میں آدمی درخت کا سایہ ڈھونڈتا ہے، ایسے زندان میں رکھا گیا جس کی چھت نہیں تھی۔ جب سورج مشرق سے نکلتا تھا بیبیاں دیوار کے سائے میں آ جاتی تھی، جب ادھر جاتا تھا ادھر سائے میں آتی تھی۔ جب دوپہر تپتی ہوئی گرمی پڑتی تھی، جب سایہ ختم ہو جاتا تھا، سکینہ پھوپھی کی آغوش میں سر رکھ کے کہتی تھی پھوپھی اماں گھر جانا کب نصیب ہوگا۔ اور جیسے شام آتی تھی پرندوں کو گزرتا دیکھ کے کہتی تھی پھوپھی اماں میں نے کل بھی دیکھا اور آج بھی دیکھ رہی ہوں، یہ روز پرندے ادھر سے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ بیٹی یہ اپنے گھونسلے جاتے ہیں۔ پھوپھی اماں ہمیں اپنے گھر جانا کب نصیب ہو گئی؟ مجلس آخری مرحلہ عزادارو، یہ تھا پہلا زندان جس کی بہت سی کیفیتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ آئیے اب وہ دوسرا زندان کہ جس میں اجالے کا کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی روشنی آتی نہیں تھی، اتنی تاریکی، ایک دوسرے کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ جناب سکینہ نے ایک دن بابا کو عاشور والی کیفیت میں خواب میں دیکھ لیا کہ میرا بابا عاشور کے دن کیسے تھا، اس کیفیت میں دیکھا کہ پورے بدن سے خون ٹپک رہا ہے، میرا بابا حلق کے جانب سے جو ہے پس گردن ذبح کیا جا رہا ہے۔ تڑپ گئی، رونے لگی، بھیا سجاد میں نے ابھی بابا کو دیکھا ہے، اتنا گریہ کیا کہ سارے مخدرات رونے لگے۔ یزید نے پوچھا یہ بچی اتنا کیوں رو رہی ہے؟ جاؤ جا کے پوچھو۔ آنے والا بھی آتا ہے، وہ پوچھتا ہے خادم یہاں پہ دروازے پر آ کر مولا سجاد نے کہا کچھ نہیں، بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ جیسے یزید کو بتایا اس نے کہا اب میں بڑا حساس جملہ دینے جا رہا ہوں،
خدا کی قسم مجلس چھوڑ دوں تو رونے کے لیے زندگی کافی ہے کہ آپ اس مرحلے پہ سوچ سوچ کے روئے۔ عزیزو، اور جیسے ہی یزید سے بتایا، بچی بابا کو دیکھا ہے خواب میں، یاد میں رو رہی ہے۔ یزید نے کہا سر لے جاؤ، نہیں معلوم آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ سر آیا، وہ آزادارو، جب سر آیا تو کپڑا ڈھکا ہوا تھا، کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ جب اندر آیا تاریکی ہے، اجالا نہیں ہے۔ جیسے ہی قریب آیا تو تشت کو دیکھ کر بی بی نے شہزادی سے کہا پھوپھی اماں یہ کیا آیا ہے؟ بی بی نے زینب نے فرمایا بیٹی یہ کھانا نہیں آیا ہے، ظاہر سی بات ہے تشت آیا ہے، فکر میں کہیں یہ بات ممکن ہے، کہا بیٹی کھانا نہیں آیا ہے، تشت میں بابا کا سر آیا ہے، اندھیرا ہے اندھیرا، لیکن یہ آنکھیں نورانی آنکھیں ہیں، بیٹی کپڑے کو ہٹانا۔ اب جیسے کپڑا ہٹایا بابا کے سر کو دیکھا، بابا کے سر کو سینے سے لگایا۔ بابا کس نے سر کو تن سے جدا کیا؟ بابا کس نے یہ آپ کا حال کیا؟ بابا آپ کے بعد میں یتیم ہو گئی، بابا اے کاش میں بھی کربلا میں مر جاتی۔ یہ ایک جملہ سنیے، ہمارے یہاں بھی جب ماں باپ مرتے ہیں اور چھوٹے بچے جب جنازے پہ جاتے ہیں رکنے نہیں دیتے، کپڑا ڈھل دیتے ہیں، بچوں کو زیادہ چہرہ نہیں دکھاتے۔ ہائے کربلا، کربلا سے شام تک نو کے نیزہ پہ دیکھا اور زندان میں بابا کو دیکھا، اتنا گریہ کیا کہ روتے روتے سکینہ بابا سے ملحق ہو گئی۔ سید سجاد نے ماتم کیا، اور جب آزادارو غسل کی باری آئی، تاریخ نے لکھا کہ جب غسل دینے کے لیے لباس کو نکالنے کی باری آئی لباس نہیں نکلتا، وجہ جہاں جہاں تازیانے لگے خون آتا رہا، اور خون سکنے سے وہ کپڑا بھی چپک گیا تھا۔ ہائے مظلومہ، مولا سجاد نے کہا اسی کفن میں اسی کپڑوں میں بی بی کو دفن کر دیا جائے۔ آخری جملہ مجلس تمام، آپ کے اور ہمارے یہاں جب بھی کوئی مرتا ہے، باپ مرے تو ماں کے مرنے پہ یہ وصیت ہوتی ہے باپ کے بغل میں مجھے دفن کر دینا، اور جب بیٹی بیمار ہو اور ڈاکٹر بتائے یہ زندہ نہیں رہے گی، بیٹی کہتی ہے مجھے باپ کے پائنتے ڈال دینا۔ اور ایسی میتیں ہمارے قبرستان میں ہے۔ واحد فاطمہ زہرا کا گھر ہے جہاں باپ کہیں ہے بیٹی کہیں ہے، او آزادارو مظلوم زہرا کا گھر جس طریقے سے بکھرا اس کی کوئی مثال نہیں۔ حسین کربلا میں، زینب شام میں، سکینہ دمشق میں، اور جب کربلا شام سے جب رہائی کی باری آئی زینب نے یہی کہا اے بھائی کی امانت سکینہ، میں مدینے میں جا کے کیا سناؤں، ماتم حسین ماتم۔ حسین مومن سے گزارش